السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست اینڈ ہوسٹ ندا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ امید کیا مطلب آپ کی رسپانس، آپ کے کامنٹس، آپ کے سبسکرائب پر جو آپ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، ان سے ہی پتہ چل رہا ہے آپ لوگوں کے پیار محبت کے، آپ میری ویڈیوز کو بہت فائدہ ہو رہا ہے یا آپ پسند کر رہے ہیں، یا اس سے جو میرا مقصد ہے آئی تھنک مجھے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میں دل میں بہت خوش بھی ہوں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتی ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی بہت دعا کرتی ہوں، اور اپنے لیے بھی مطلب اپنے اہل و عیال کے لیے بھی بہت دعائیں کرتی ہوں۔ ماسک میں تھوڑا بولنے میں مجھے پرابلم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عادت ڈالنی ہوگی۔ تھوڑا سا مذاق کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ تو آج میں کوئی ٹاپک پہ آپ سے بات نہیں کروں گی، میں مطلب ملٹی پرپز ہی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ مطلب ہمیشہ میں کوئی بھی ایک ٹاپک لے کے آپ سے اس پہ بات کرتی ہوں، ڈسکس کرتی ہوں۔ تو آج تو سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی، اور اس کے بعد میں یہی بات کروں گی کہ آج کل بہت سے سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ہو رہے مسائل، بچیوں کو خاص طور پہ بچیاں کہیں اکیلی نکل نہیں سکتی، اور پیرنٹس کو بہت سارے کام ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے ساتھ پورا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جیسے بچے ٹیوشن جا رہے ہیں، اکیڈمی جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ان کو چھوڑنا ہے، لانا ہے، کتنا وقت لگتا ہے۔ تو ہمارا اگر معاشرے میں یہ سب چیزیں نہ ہوں، ایسا کوئی ہمیں ڈر نہ ہو، تو بچے خود بڑے ہو جائیں، جب آ جا سکتے ہیں، اسکول جائیں، کالج جائیں، تو پیرنٹس کو پرابلم نہ ہو۔ لیکن ہمارا اس طرح کا نہیں ہے، تو ہم بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، اور بچوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے، لانا بھی پڑتا ہے۔ اور آج کل کے بچے، سب سے بڑی بات جو مائیں اور پیرنٹس پریشان ہیں، اکثر مجھے یہی کامنٹس آ رہے ہیں ریلیٹیوز کہ جو بچے بات نہیں سنتے۔ کچھ بچے میں نے دیکھا ہے کہ وہ نیچر وائز ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ آج کل بچے بہت کیا ہے، آپ کوئی بھی بات ان بچوں کو سکھا رہے ہوں تو آگے سے بچے کیا کہتے ہیں، تو آپ نے بھی پھر یوں کیا، تو پھر آپ بھی یوں نہ کرتے، آپ بھی پھر کر کے دکھائیں۔ مطلب ایک ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ الٹا پلٹ کے ہم سے ہی وہ پوچھتے ہیں، ہم سے ہی اس چیز کا جواب مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پھر یوں کیوں کیا۔ یہ بچوں میں، آج کل کے بچوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ہمارا وقت دیکھا جائے اور آج کل کا وقت دیکھا جائے تو بہت فرق ہے۔ لیکن پھر بھی ہم پیرنٹس کو، ہم ماں باپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح کے بچے ہیں، جس طرح بچوں کی سوچ ہے، ہمیں بھی اسی سوچ کے اکارڈنگ ہی بچوں کو ڈیل کرنا چاہیے، اور بچوں کو اس طریقے سے ہی سمجھانا چاہیے جس طریقے کو بچے سمجھ رہے ہوں۔ کچھ ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مار دیتے ہیں فوراً، کچھ ہوتے ہیں فوراً پنش کر دیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں بچوں سے۔ تو کچھ بچے کچھ تو سیکھ جاتے ہیں، اور کچھ بچے اس طرح اپنے آپ کو بہت پیچھے سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ بچے سمجھنے لگتے ہیں ہمارے پیرنٹس ہم سے پیار نہیں کرتے، کچھ بچے سمجھنے لگتے ہیں ہمارے پیرنٹس اتنے ظالم ہیں، کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا، یا دوسروں کے پیرنٹس کو دیکھیں گے تو وہ تو کتنے اچھے ہیں، وہ یہ لے کے دے رہے ہیں، وہ لے کے دے رہے ہیں۔ لیکن اب یہ تو ہے کہ تو پھر اس لیے بچے تو بچے ہیں، پھر بھی وہ بچوں میں آئیں گے۔ تو ہم پیرنٹس کو یہ سوچنا ہے کہ یہ بچہ کس طرح کا ہے، اور اس بچے کو کس طریقے سے سمجھایا جائے، کس طریقے کو یہ سمجھے گا۔ آج کل ماں باپ بہت پریشان ہیں اسی چیز کو لے کے کہ بچے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں، کسی بات کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ ان کی اسٹڈی لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اب ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، ان کا کریئر ہے، ان کے سامنے پڑھائی ہونی، بچوں پڑھو، اکیڈمی بھیج رہے ہیں، فیسز پے کر رہے ہیں، ان کے ایکسپینسو اٹھا رہے ہیں، ان کی اخراجات پورے کر رہے ہیں، اور بچے پڑھائی میں دل ہی نہیں لگا رہے ہوتے۔ وہاں پر بھی پیرنٹس بہت پریشان ہیں، اور کچھ بچے ہوں گے وہ کہیں گے آپ نے تو پڑھا ہی نہیں، ہمیں پڑھا رہے۔ ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ انہوں نے، ماں باپ نے نہیں پڑھا، تبھی وہ چاہتے نا کہ ہمارے بچے کچھ پڑھ جائیں، ہمارا وقت نکل گیا، ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے بے وقوفی کی، وہی بے وقوفی، وہی غلطی ہمارے بچے نہ دہرائیں، اور ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے۔ دیکھیں، پڑھے لکھے ہونے کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ جاب کریں گے، آپ کمائیں گے،
وہ تو ایک ہماری ضرورت ہے، یا ہمارے پاس جو ہنر ہوتا ہے ہم اس کو استعمال میں لے کر آتے ہیں، ہم جاب وغیرہ کر کے اپنے اخراجات یا مشکل وقت مشکل ٹائم میں اپنی پیرنٹس کا اور اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھائی صرف اسی چیز کے لیے ہوتی ہے تو لڑکوں کو پڑھایا جائے، لڑکیوں کو نہ پڑھایا جائے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک پڑھا لکھی بچی یا بچہ وہ اپنی آگے والی زندگی، اپنے آنے والے آگے والے جو نسل ہے، بچے ہیں، ان کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. اگر ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے بچے کو اچھی تربیت کر سکتی ہے، خود گھر میں اس کو پڑھا سکتی ہے، سکھا سکتی ہے. دیکھیں، جو ماں باپ اپنے بچے کو سمجھتے ہیں نا، وہ ٹیوشن والا نہیں سمجھ سکتا، اسکول والا نہیں سمجھ سکتا، رشتہ دار نہیں سمجھ سکتا، پڑوسی نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے، ماں باپ ہی اس کی فکر کرتے ہیں اور اس بچے کو آگے لے جانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس مالک پروردگار کی مرضی، ہمارے اللہ پاک کی حکم سے ہی ہر کام ہوتا ہے، اس کا جو حکم ہو وہی ہوتا ہے. ہمارے اللہ پاک اگر چاہتے ہیں تو وہ سب ہوتا ہے، اور ہمارا کام ہے ڈیوٹی دینا. اور ماں باپ کی بہت سخت ڈیوٹی ہوتی ہے بچے کو لے کے. اگر آپ کے ایک بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 لڑکی ہیں، 2 لڑکے ہیں، 1 لڑکا ہے، 2 لڑکی ہیں، صرف لڑکی ہیں، صرف لڑکے ہیں، تو ہمیں تو ہمارے لیے تو سبھی برابر ہوتے ہیں. لیکن بچے آپ کو بار بار کیا اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کو؟ آپ تو اس سے پیار کرتی ہیں، آپ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، آپ تو اس سے پیار کرتی ہیں، آپ تو میں تو آپ کا بچہ ہی نہیں ہوں، میں تو ستیلا ہوں. اس طرح کی باتیں بچے بہت کرتے ہیں. اور خاص طور پہ چھوٹے بہن بھائیوں کو اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، اچھے سے دے دو، بات ختم کرنے کے لیے. لیکن بچوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ شاید زیادتی کر رہے ہیں، یا اس چھوٹا بہن بھائی ہے اس کو زیادہ دیتے ہیں، ہمیں کم دے رہے ہیں، یا اس کو توجہ دیتے ہیں، یا اس کو پیار کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرتے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، آپ جب دیکھیں تو اس طریقے سے بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی بھی ایسی بات ہو، کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہو جسے آپ کے بچے سمجھ جائیں. اور بھی باقی ہماری زندگی میں آپ دیکھ لیں، لیفٹ رائٹ بہت کچھ ہو رہا ہے. پڑوس کا نہیں رہا. حالانکہ پہلے پڑوسی ہوتے تھے، یعنی ہم گھر ور چینج کرتے تھے تو پڑوسی کیا کرتے تھے کہ یہ نئے گھر والے آئے ہیں، ان کو کھانا دیتے تھے، ان کو چائے پانی پوچھتے تھے کہ ابھی یہ نئے شفٹ ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ان کی شفٹنگ میں ابھی ظاہر سی بات ہے گھر سیٹ نہیں ہے، تو پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کے لیے وہ یہ سب چیزیں فارمیلٹیز کرتے تھے. لیکن آج کل ایسا کچھ نہیں ہے. آج کل تو میرے خیال میں دروازہ بجاتے رہو، ٹھک 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 ٹھک، تو کھلتا ہی نہیں ہے. کوئی سو رہا ہے، کسی نے اسکول جانا ہے، کوئی گیا ہوا ہے، تو اس چکر میں دروازہ ہی نہیں کھولتے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور ایک سب سے جو مین چیز ہے، ابھی میری ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آپ دوستوں کے ساتھ بس بہت ساری باتیں کرنے کو دل کرتا رہتا ہے، تو ٹائم اتنا نہیں ہوتا، ویڈیو اتنی لانگ نہیں بنا سکتی ہوں میں. اور اب ایک سب سے مین بات ہے، میں نے دیکھا ہے گھر کی صفائی کریں گے، جھاڑو ماریں گے، کچرا نکالیں گے باہر دروازے کے آگے. مطلب دروازے کے آگے سے صفائی کرنا تو سبھی نے چھوڑ دیا ہے. خدا را آپ سب ایسے نہ کریں. میرا یہ میسیج جو سن رہے، جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اگر اپنا اتنا بڑا گھر صاف کرتے ہیں تو آپ اگر اپنے دروازے کی آگے کی تھوڑی سی جگہ کو بھی صاف کر دیں تو آپ کی پوری گلی صاف ہو جائے گی. ہر بندہ اگر اپنا دروازہ صاف کرے گا تو پوری گلی صاف ہو جائے گی. آج کل میں نے بہت دیکھا ہے کہ گلیوں میں، سڑکوں میں بہت گند ہوتا ہے، جدھر آئے گا کچرا پھینک دیں گے. یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اس گندگی پھیلانے کی وجہ سے گزرنے والوں کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے. تو آج کے میری یہ بہت ساری باتیں تھیں، کچھ بچوں پہ تھیں، کچھ یہ اس طرح گندگی پہ تھی، کچھ پڑوسیوں پہ تھی. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. تو میری بہنیں، میرے پیارے بہنیں، میری پیاری بہنیں اور میرے پیارے بھائی اور میرے سننے والے چھوٹے بڑے جو میرے بچوں کی جگہ ہیں، جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اپنا عمل ایسا کریں کہ دوسرے آپ سے سیکھیں. الحمدللہ میں نے بہت سارے اپنے ریلیٹیوز ہی ہیں، مطلب باہر تو اتنا زیادہ پتہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں. ابھی یہ میں نے چینل کے تھرو اپنی آواز پھیلانا شروع کی ہے یا اپنے پیغام
اور اس سے پہلے الحمدللہ میرے کزن ہیں یا جو بھی اس طرح میرے خاندان میں تھے، تو ماشاءاللہ میرے سمجھانے سے وہ سمجھ کے اور ایک سیدھی راہ پہ آ گئے۔ یہ بہت بڑی صدقہ جاریہ، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اسلام پھیلایا تھا اور اسی طرح اسلام کی دعوت دی تھی، اور اسی طرح ہمیں اللہ کی نیک باتیں اور نیک ارادوں اور نیکیوں کا بتایا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے میری اس کوشش میں، اور ہم دین کی طرف آئیں گے اور ہم نیکی پھیلائیں گے اور نیکی کی باتیں کریں گے اور نیکی پھیلائیں گے، نیکی کریں گے، کیونکہ ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں کسی سے اس کا صلہ نہیں چاہیے، ہمارا اللہ اس کا صلہ ہمیں ضرور دے گا۔ اب میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنی دوست اینڈ ہوسٹ ندا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا چینل واٹ ٹو ڈو ان آور لائف، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔